فرمانی کافی ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے حضرت عثمان ابن عفان بہت بڑا مقام تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو عثمان اللہ تجھے کرتا پہنائے گا، لوگ آئیں گے تجھ سے کرتا چھینیں گے، خیال کرنا کسی کو کرتا نہ دے۔ عثمان غنی فرماتے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کرتے کا ذکر فرمایا جب خلافت کے موقع پر سن ہجری 35 میں بلوائیوں نے کوفہ سے آ کر الکوفی لا یوفی، یہ کوفہ یہ بے وفاؤں کا مرکز ہے، کوفہ والوں نے عثمان بن عفان سے وفاداری نہیں کی، کوفہ والوں نے حضرت علی المرتضیٰ سے وفاداری نہیں کی، کوفہ والوں نے حضرت امیر معاویہ سمجھ گئے تھے ان کی دورس نگاہیں سمجھ گئے تھے، کوفہ والوں پر بھروسہ کرنا ایسا ہے جیسے سامنے قاتل کو دیکھتے ہوئے اور کہنا نہیں یہ مجھے قتل نہیں کرے گا، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کی خلافت کو ختم کر کے آپ نے کہا خلافت دمشق ہوگا، شام منتقل کر دیا۔ آپ جانتے تھے کوفہ والوں کو، حضرت حسین کو جو دھوکہ دیا کوفہ والوں نے، اور پھر کوفہ میں 72 حضرت امام حسین کے ساتھ تھے، سب شہید ہو گئے۔ میری بات سنو، ایک بات کہتا ہوں بس بات آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت حسین آنے والے کتنے تھے؟ 72 مرد تھے، خواتین خیموں میں تھے، 72 کے 72 میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ تو کربلا کا واقعہ کس نے بیان کیا؟ کوفہ والوں نے بیان کیا، یہی کوفہ والے تھے زندہ، یہی دیکھا جھوٹ سب ملا کر کوفہ کے واقعے کو بیان کیا۔ ہمارے مجالس میں جو بیان کیے جاتے سب کوفیوں کی جھوٹ بیان کیا جاتا۔ ہاں مجھے کہنے دیجئے کوئی سچی بات نہیں ہے۔ حضرت سیدنا حسین کو شہید ہوتے ہوئے، ان کے ساتھیوں کو شہید ہوتے ہوئے کس انداز سے لڑائی ہوئی، کیسے لڑائی ہو گئی، کوئی بھی گواہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وہ جو گواہ تھے اصل وہ شہید ہو گئے۔ باقی کوفہ والے یہ نگاہ دیکھ رہے ہیں، کوفہ والوں نے کہا نو بیا نو دی وسو نو بیا چرسیو د چرسی سے پښتنه کوله سو کوفه والوں د چرسیان پاته سو یو هغه سه پښتنه وکړه، نو چرسیان یو ترګای دی بل ترګای دی سان ایران چې دا سوی نو هغه سوی مش خو ویل چې دا ګرځه درواغ دي یارانو واخستل دی منباړې پیم آبادی دی مجلسان په ګرد درواغو آبادی ولکه یو هم رښتیا بخښسته ځکه بیان کوون کې ګرد د کوفې چرسیان هغه به تو رښتیا ویلې۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ فرماتے جب کوفے سے لوگ آئے حج کے بہانے، قریب آ کر عرض الحج کو احرام اتارا، سیدھا مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ خالی تھا لوگوں سے، سب گئے تھے حج کے لیے مکے۔ یہاں بلوائیوں نے وہ تماشا کیا، کوفہ کی بلوائیوں نے حد کر دی۔ عثمان غنی سے کہا خلافت دے دو۔ اللہ، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں آ گئی کہ عثمان اللہ تمہیں کرتا پہنائے گا، دشمن تم سے کرتا لیں گے، دینا مت۔ اچھا کرتے سے مناق خلافت ہے، یہ دشمن مجھ سے خلافت مانگ رہے۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان بلوائیوں کو خلافت عطا فرماتے پتہ نہیں آج اسلام کا حالت کیا ہو۔ انہوں نے کہا جان دے دوں گا خلافت